الأرض. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. انتہائی قابل قدر لائزت تکریم سامعین حضرات، دنیا کا نظام یہ ایک بہترین اور عمدہ نظام ہے. کیوں یہ خوبصورت اور دل نشیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ذات کا مالک ہے. اس کا اندازہ اور اس کی بنائی ہوئی تخلیق، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اور جو اصول اللہ خالق و مالک نے مسلمانوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بنائے ہیں، اس میں بھی کوئی قسم کا شک نہیں، تردد نہیں. مالک الملک نے ارض و سما میں امیر اور غریب دو قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. خوشحال اور بدحال دو قسم کے لوگ. اور پھر خوشحال کو یہ حکم دیا ہے، مالدار کو یہ حکم دیا ہے، سردار کو یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح غریب کا خیال رکھنا، اس کی ہمدردی کرنا، اس کی اعانت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اس اصطلاح کو زکوٰۃ کا نام دے دیا گیا. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور اسی زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید کی 82 آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ مومنوں، تم پر زکوٰۃ فرض ہے. تم زکوٰۃ کو ادا کرو گے تمہیں یہ ثمرات ملیں گے، تم زکوٰۃ کو ادا نہ کرو گے تم ان نقصانات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. 82 بار اللہ خالق و مالک نے اپنے کلام میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی زکاء الزرع یعنی برکت اور اضافہ. برکت کس میں ہے؟ جو مال تم ادا کرتے ہو، غریب کو دے دیتے ہو، پھر جو تمہارے پاس بقیہ مال بچتا ہے اس میں اللہ خالق و مالک برکت ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ خالق و مالک دگنا کر دیتا ہے، اجر کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے. اسی طرح زکوٰۃ یزکی سے ہے، جس کا مطلب ہے پاک کرنا. زکوٰۃ دینے والا اپنے بقیہ مال کو پاک کرتا ہے اور خود بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اصطلاحی معنی زکوٰۃ کا کیا ہے؟ ہی حق واجب، یہ حق ہے اور واجب ہے فی مال مخصوص، ایک مخصوص مال جو ہے، فی وقت مخصوص اور مخصوص وقت میں جو ہے. اور اسی طرح بے اوصاف مخصوصہ کہ وہ ان اوصاف کے ساتھ مخصوص ہو. یعنی زکوٰۃ صاحب زکوٰۃ پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس مال سونا ہے اور چاندی ہے یا اسی طرح جنس ہے، تو اس پر 1 سال گزر جاتا ہے اور گزر جانے کے بعد مخصوص مال جو ہے وہ 40% کے حساب سے زکوٰۃ اللہ خالق و مالک کے ان غرباء کو دیتا ہے جنہیں انما الصدقات والفقراء والمساکین والعاملین
جنہیں مساکین کہا گیا ہے، فقراء کہا گیا ہے، اور جنہیں غرباء کہا گیا ہے، اور جنہیں اسلام کی طرف مائل ہونے کے لیے کہا گیا ہے، اور جو مقروض ہے اسے یہ دے دیتا۔ آئیے سب سے پہلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے مال میں اللہ خالق و مالک نجس چیزوں کو نکال دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ان سے مال دو اور صدقۃ تطہرہم، تاکہ ان کا مال پاک کیا جائے، وتزکیہم، پھر انہیں تزکیہ نفس کیا جائے، ان کے نفس کی برائیوں کو ختم کیا جائے۔ اور اسی طرح ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر اللہ خالق و مالک نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ الا لیطیب، تاکہ دوسرا مال جو باقی ہے یہ پاک کر دیا جائے، اور پاک مال کھانے والا، پاک مال کمانے والا اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو قبول کروا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت جو آپ نے سنی ہے، اللہ خالق مالک نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اے مومنوں انفقوا من طیبات، تم نے خرچ کرنا ہے طیبات سے، جو تم نے پاک مال کمایا ہے۔ یہ نہیں کہ حرام مال سے بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہو، اور تمہارا کاروبار سود کا ہے یا رشوت کا ہے یا دنیا کا مال غصب کرنے کا ہے، اور تم پھر کہو کہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ نہیں، انفقوا من طیبات، تم نے خرچ جو کرنا ہے وہ طیبات سے کرنا ہے۔ مما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، وہ گندم کی شکل میں ہوں، وہ مکی کی شکل میں ہوں، وہ آلو کی شکل میں ہوں، وہ ثمرات اور میوجات کی شکل میں ہوں، وہ کسی شکل میں بھی ہوں جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس میں بھی اللہ کا راستہ، اللہ کا جو حصہ ہے وہ نکال دو۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ تم اللہ خالق و مالک کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، اور پھر اس کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں دنیا میں بھی اللہ مال زیادہ دے گا، اور آخرت میں بھی اس کا اجر اللہ عظیم نوازے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ اللہ کا قرض ہے، اس قرض حسنہ کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ ہر مقروض انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا قرض ادا کرے۔ جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دے۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بخل جو ہے، کنجوسی جو ہے، یہ پاک ہو جائے گا۔ بخل کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کا مزاج ہمدردی اور عیانت والا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح فقراء کی ہمدردی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ روم میں اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ سود دینے سے سود میں زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ نہیں، سود لین دین کرنے سے انسان کا مال کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ خالق و مالک کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ وجہ اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہماری بدنی عبادت تو نماز ہے،
ہماری مالی عبادت بھی قبول ہو جائے صرف وجہ اللہ، تو اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کرتے تھے، یأمرنا بالصلاۃ، ہمیں حکم دیا کہ نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا، اور اسی طرح ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ کبھی نہ چھوڑنا، زکوٰۃ کو دیتے رہنا، اور اسی طرح والصلۃ والعفاف، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تعلقات کو جوڑیں، والعفاف، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ چلے گئے، آپ کو 2 سال ہو چکے تھے، ہجرت کے 2 سال آپ کو مدینہ طیبہ میں تھے، تو اللہ خالق و مالک نے زکوٰۃ کا حکم فرض کر دیا۔ اور اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجنا تھا، اور جب مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو مجھے وصیت یہ کی ہے، انک تأتی قوما، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جانے والے ہو جو قوم اللہ خالق و مالک کے پہلے پیغمبروں پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتی ہے، انہیں اہل الکتاب کہا جاتا ہے، وہ اہل کتاب ہیں۔ فَادْعُوهُمْ شَهَادَةً، سب سے پہلے تم نے ان کو دعوت جو دینی ہے وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے، اور پھر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تیری بات مان لیں، کہنا مان لیں، تیری اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو پھر تم ان کو حکم دینا کہ ان اللہ قد فرض علیہم 50 صلوات، اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی یوم ولیلہ، ایک دن اور ایک رات میں تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی ادائیگی کرو۔ فَإِنْ أَطَاعُوهُمْ، اگر تمہارا یہ کہنا ماننا وہ شروع ہو جائیں، فَاعِلُهُمْ، تم جان لو، ان کو کہو کہ تم پر اللہ خالق و مالک نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، اور وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور تمہارے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ میرے رسول نے ان کو یہ وصیت کیا اور نصیحت کی ہے کہ تم نے غنی سے مال لینا ہے، مالدار سے مال لینا ہے، سردار سے مال لینا ہے، اور تم نے مال لے کر پھر غریب اور مسکین اور یتیم کو تقسیم کر دینا ہے، یہ تم پر فرض ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ خالق و مالک راضی ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ مانعین زکوٰۃ بن جائیں، زکوٰۃ کے منکر بن جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ منع القدر، پھر اللہ اپنی رحمت کی برکھا نہیں کرتے، رحمت کے قطرات کو اللہ خالق و مالک روک لیتے ہیں۔ ولولا البہائم، اگر دنیا میں یہ جانور چرندے پرندے نہ ہوتے تو کبھی بھی اللہ خالق و مالک ہمیں پانی نہ دیتا، صرف ان چرندوں اور پرندوں کی وجہ سے اللہ خالق و مالک نے ہمیں پانی سے نوازا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں، یہ اللہ کی رحمت کی امید کرو، اللہ خالق و مالک ان پر رحمت کرتا ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول نے یہ عہد کیا تھا۔ عہد کس بات کا؟ بیعت کی ہے میرے رسول نے، آپ کے ہاتھ رکھے۔ بیعت کس بات کی ہے؟ علی اقام السلام، میں تم سے یہ عہد لیتا ہوں، تم اگر وفادار ہو، جانثار ہو، تم میری عہد کی پاسداری کرنے والے ہو، تو تمہیں پھر نماز قائم کرنا پڑے گی، تمہیں پھر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، پھر ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا سوچنا پڑے گا، وہ میرے ساتھ بیعت کرے جو ہر مسلم کے لیے خیر خواہی سوچے گا، جو ہر نماز کو ادا کرے گا، جو ہر سال زکوٰۃ کو ادا کرے گا، میرے ساتھ وہ عہد کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ ہم کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے اندر موجود ہیں جو اس عہد کو توڑ چکے ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس نماز ہی فرض ہے، زکوٰۃ فرض نہیں۔
زکات اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہ یوں تک کہہ دیا، جہاں تک کہہ دیا کہ جس نے نماز پڑھی ہے زکات نہیں ادا کی، گویا کہ اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا جو زکات کا انکار کرے گا عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر، ابو بکر کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا وہ جو زکات کا منکر ہوگا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں غریب بیچاروں کا حق سلب کرنے والے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے، جو صرف اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ مال جمع کر لو، مال جمع کر لو۔ کتنا نقصان ہے اس بات کا، کتنا اندیشہ ہے اس بات کا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ مال عطا کر دے، فلم یؤدی الزکاۃ، اور پھر وہ اس سے زکات ادا نہ کرے، مسل لہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا، شجاعا اقرع لہ زبیبۃ، جو بہت بڑا اژدہا ہوگا اور اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور یطوقہ یوم القیامہ، اور پھر وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، ثم یأخذ بمہزمتین، پھر وہ اس کی بانچھوں کو پکڑے گا اور چیر کر کے رکھ دے گا اور کہے گا تو کون ہے؟ انا مالکا انا کنزکا، میں وہ تیرا خزانہ اور تیرا وہ مال ہوں جس پر تو ساری زندگی سانپ بن کے بیٹھا رہا، اور تو نے کسی غریب اور مسکین کو حق نہ دیا اور تو اس کا مال بھی ہڑپ کر گیا، آج وہی تیرا مال، وہی تیرا خزانہ تیرے گلے کا طوق بن چکا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کتنا بڑا اندیشہ اور کتنا بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر تم اس رسوائی اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر زکات اپنے اوپر فرض سمجھنا چاہیے اور اس زکات کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کیا ہو گیا ہے جو حقوق انسانی کے حق کو سلب کرنے والا ہے، یحسبن الذین یبخلون، وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے عطا کرتا چیز میں سے بخل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں تو اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ مال کو میں جمع کر دوں، مال بس میرے پاس مال ہی رہے۔ تو دیکھ کتنے کتنے قارون اور فرعون اور بڑے بڑے حامان جیسے آئے جن کی بڑی بڑی جماعتیں گلوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، وہ دنیا میں باقی نہیں رہے تو تمہارا نام و نشان کیسے باقی رہے گا؟ یہ تیرا مال کیسے تیرے پاس باقی رہے گا؟ ماں باقی بھی تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ تیرے لیے بہت ہی برا ہے، سیطوقون، یہ تیری بخیلی تیرے گلے کا طوق بننے والی ہے، تیرے گلے کا ہار بننے والی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے تمہیں میراث آسمان اور زمین میں اس بات کی دی ہے کہ تم صرف عمل کرو اور تمہارے عمل سے تمہارا رب بہت باخبر ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی آگیاری کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہاں کے لوگوں انتو اتو زکات اموالکم، تم زکات اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ادا کرتے رہو، تم پر اللہ کے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا اور پھر تمہارے مال میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء آئے ہیں
سب نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، زکوٰۃ کو ادا بھی کیا ہے۔ وہ عیسیٰ نبی ہو، وہ موسیٰ نبی ہو، وہ ابراہیم اور داؤد نبی ہوں، سب نے آ کر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور کہیں اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ یہ فعل خیرات ہیں، اچھے صدقات ہیں، یہ تمہارے لیے اچھے کام ہیں جو پہلی امتوں نے بھی کیے ہیں اور تم پر بھی فرض ہیں۔ جس طرح پہلی امتیں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتی رہی، اللہ دنیا میں دیتا رہا، اسی طرح تم بھی خرچ کرتے رہو گے، اللہ تمہیں بھی دنیا سے نوازتا رہے گا۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والا انسان بے شمار اللہ سے اجرت لے گا، اجر کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، اور پھر جس دن ساری دنیا غم زدہ ہوگی اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی غم نہیں ہوگا، یہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جب کوئی سائبان نہیں ہوگا تو اللہ خالق و مالک اس کے صدقہ کو اور اپنے عرش کو اس کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے اور نمازیں پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ خالق و مالک کے پاس ان کے لیے اجر تیار کیا ہوا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ کون ہے خوش نصیب؟ جو نماز ادا کرنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ ہم بھی اس ثمرات کے، اس ثمرے کے مستحق بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے مال میں سے، مال مخصوصہ میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو اللہ خالق و مالک کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سائبان موجود نہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا جہاں کے لوگوں، اللہ خالق و مالک کی تم کو معیت ملتی ہے جب تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہو۔ پھر اللہ انفق ابن آدم انفق علیہ، اے ابن آدم جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اللہ تم پہ خرچ کرتا رہے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ تم سمجھ لو، تم لا یخافون لومۃ لائم کے تحت، اور ولا یبلونکم باموالکم ولا بانفسکم، تمہارا مال، تمہاری اولاد، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو سمجھتے ہوئے تمہارا مال تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم اس کو آزمائش سمجھو، تم اس کو فتنہ سمجھو، اور یہی کار خیر سمجھو کہ جو دے دیا وہی بچا ہے، جو نہیں دیا وہ کبھی نہیں بچے گا، وہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، بچیں گے تو تیرے باقی اعمال بچیں گے جو تیرے لیے صدقہ خیرات کیے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور یہ تمہارے اونٹ، تمہاری بکریاں، تمہارے گائیں، تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں جو سونے کی ہیں یا چاندی کی ہیں، ان کو گرم کیا جائے گا۔ اونٹ، گائیں، بکریاں چھپائے اپنے کھروں کے ساتھ تجھے رونقتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے الا اوتیا بہ یوم القیامہ اعظم ما یکون واسمنا، بہت بڑے بڑے سینگ ہوں گے، تطعو باکفافھا وینتحیہ، اور تجھے ماریں گے، پاؤں میں روندیں گے اور کہیں گے تو نے ہمیں اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، سورہ توبہ اس کو کیا سزا ملتی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو دنیا کا خزانہ
دنیا کا خزانہ جمع کرتا ہے اور پھر وہ چاندی اور سونا اتنا سنبھال کے رکھتا ہے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ عذاب علیم کا مستحق بن چکا ہے۔ وہ کتنے ہی سعادت مند ہیں جو اللہ کی جنت کی خوشخبری لے چکے ہیں، اور کتنے ہی بد نصیب ہیں جنہیں اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں ولا ينفقون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں کیا کہو فبشرہم بعذاب علیم، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دو، بشارت دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کو ان کی پیشانیوں کو گرم کیا جائے گا نار جہنم سے، فتقوی بہا جباہہم، ان کو دار دار کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر بھی ٹھپے لگائے جائیں گے، اور ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب مزہ، تو جو خزانے کو سنبھال کے رکھتا تھا، یہ خزانے کا صلہ تجھے ملتا ہے کہ یہ گرم کر کر کے سلاخیں تمہاری پیٹھ کے اوپر اور تمہارے چہروں کے اوپر لگائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، مردوں کو بھی حکم دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ صاحب زکوٰۃ پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، یا جس کے پاس 20 من گندم ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایک گندم کا من اللہ کے راستے میں دیتا جائے، 40% کے حساب سے وہ تجارتی مال کا اندازہ لگائے، 40% کے حساب سے، یعنی 100 میں سے 2.5%، اور 1,00,000 میں سے 2500 اللہ کے راستے میں ادا کرتا رہے، 2 لاکھ ہیں تو 5,000 اللہ کے راستے میں ادا کرے۔ یہ تم پر فرض ہے، اسی طرح جس طرح تم پہ نماز فرض ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کا قرض حسنہ ادا کر لیں، ہم حقیقی مومن بن جائیں، دنیا میں اللہ خالق و مالک ہم سے خوش ہو جائے اور ہمدردی اعانت کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، تو پھر تم ان اصحاب رسول کی طرح اللہ کے راستے میں دیتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج عشاء کے بعد جامعہ رحمانیہ کچی بازو مولانا ساجد الرحمان جامعہ شیخ الاسلام سے تشریف لا رہے ہیں، تو احباب سے شرکت کی اپیل ہے جا کے دستے قرآن سماعت کرنا۔ آج عشاء کے بعد جامعہ رحمانیہ کچی آبادی میں مولانا ساجد الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله